شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پہلے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ پیر سیال دی بارگاہ حاضر و مقدس سرزمین اللہ دا گھر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل، ایک باری عقیدت اور محبت نال ذرا حضور دی ذات تے درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرکم علیہ صلاۃ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے وہ سب تو زیادہ نیڑے ہو سی، نزدیک ہو سی کہ جڑا میں محمد کریم دی ذات تے کثرت نال درود پڑھتا ہوں۔ بڑی بڑھ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا، بے حد درود پاک و حضور سرور کونین عرض کرنے تو بعد سٹیت تشریف فرما میرے استاذ مکرم استاذ العلماء والفضلاء ماہر میراث حضرت علامہ مولانا محمد انور سیالوی صاحب زی تشرف ہو، آپ دے نال تشریف فرما آپ دے برادر اصغر استاذ العلماء والفضلاء عظیم محقق حضرت علامہ مولانا محمد رمضان سیالوی صاحب زیدہ شرف ہو، و دیگر غیور سنی مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بحمداللہ القمر کلونی دے باسیاں دی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے دن رات تگ و دو کر کے محنت مشقت کر کے نام دل میں سکھنے اپنا حصہ پا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دا اہتمام کیتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ منتظمین دے انتظام نو اور شرکاء دی شرکت نو اپنے دربار شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً بڑے سارے آباب وچ پیار والے تشریف فرمائے جنہاں بڑا زیادہ تعاون کیتا ہے محفل پاک۔ میں ایک ایک دا نام لواں تو یقیناً کافی ٹائم لگ سی، اور میرا حسن ظن ہے انہوں نے اپنے نام چمکان واسطے یہ تعاون نہیں کیتا، بلکہ اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ حاضری لگوان واسطے تعاون کیتا۔ تو یقیناً انہوں دی حاضری اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ قابل قبول ہے۔ گرامی قدر سامعین، انشاءاللہ میرے تو بعد جھنگ دی سرزمین دے عظیم خطیب آپ جلوہ گر ہون والے سمجھو ساڑی سجی سائڈ تے تھوڑے فاصلے تے وہ تشریف فرما ہو چکے۔ انشاءاللہ چند لمحہ تو بعد وہ سٹی دی زینت ہو سن، انہاں دے نال ایک دو نعت خوان ہو سن، مختصر انہاں دی حاضری ہو سی، اور یوں ہی انہاں دی آمد دا سلسلہ شروع ہو سی۔ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو نو ختم کرساں اور وہ پیارے چہرے تواڈے سامنے کرساں۔ انہاں بھی حضور دا ذکر کرنا، میں بھی حضور دا ذکر کرنا ہے۔ اگر کوئی ملک چودھری بن کے نہیں آئے، کوئی خان نہیں بن کے آئے، حضور دے غلام بن کے آئے تو کیا کو سبحان اللہ۔ حضور شیخ الاسلام الحاج الخواجہ الحافظ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے خوبصورت جملے تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں۔ کون شیخ الاسلام والمسلمین؟ صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، قمر الدین آیت من آیات اللہ، اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز اتنا بڑا عاشق رسول ہے کہ بر صغیر پاک و ہند صرف اپنے نہیں پرائے بھی مثالہ دیندے کہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ جنہاں دا اٹھنا حضور دی سنت مطابق، جنہاں دا بیٹھنا حضور دی سنت مطابق، جنہاں دا انداز گفتگو حضور علیہ السلام دی سنت مطابق،
حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نبر اللہ مرکزہ آپ کا بڑا خوبصورت جملہ جدو لوگ آپ نو مدعو کردے ہیں کہ حضور علیہ السلام دی شان بیان کرو، سرکار دے عزت عظمت توقیر تعظیم دے حوالے نال اپنے ارشادات عالیہ تو ساڈے قلوب و اذہان نو معطر اور منور فرماؤ۔ حضور شیخ الاسلام فرماندے ہیں کہ قمر الدین نو اجے نبی کریم علیہ السلام دی امت دی شان دی انتہا نہیں ملی، دسو نبی دے مقام نو کون جان سکے کہ جنہ دی امت دی شان ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے ایک یہودی کو قرضہ لینا، آپ دے کل قرضہ لینے واسطے تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا والذی اصطفیٰ محمدا علی البشر لا افارقک۔ یہودی بڑا آکڑ خانہ، کئی بندے ہوندے قرضہ لے کے آکڑ جاندے، اور میں بھی گل عرض کردا جاواں چونکہ ایک دینی شریف محفل ہے، ضرور ایک گل میں شامل کرساں کہ کربلا دے میدان جدوں آخری رات آئی اور ساڈے پیر امام حسین بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے سنگیاں تے ساتھیاں نو خطاب فرمایا، فرمایا کوئی ہے تواڈے وچوں کہ جڑا مدینہ المنورہ تو چلے ہوئے اس کسے تک قرضہ دیون ہوئے؟ تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور میں ایک بندے تک قرضہ دینا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تن کل کربلا دے میدان وچ جنگ ہی نہیں لڑن دینی کہ جتنے تائیں تو اپنا قرضہ ادا کر کے نہیں آنا۔ اور کم تا اٹھا کہ کربلا جو واپس مدینے آ کے اپنا قرضہ اتارنا۔ اس بندے امام حسین نے عرض کی تھی یا حضور میری ہمشیرہ ہے کہ میں نے اس سے پوری توقع ہے کہ وہ میرا قرضہ اتار دے سی، اور میں باقاعدہ طور پہ اس کو آرڈر دے کے آیا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میت کربلا دے میدان چلے ہاں تو پچھو میرا قرضہ دینا ہے۔ تو گل کرن دا مقصد ہے کہ حضرت امام حسین نے مقروض بندے نو جنگے چی نہیں لڑن دیتا۔ بعض اوقات ان بھی معمول ہوتا ہے کہ لوگ دکانہ تو ادھار لے لیندے اور پھر سال دو سال چار سال بیچارے دکاندار رلدے رہندے، حالانکہ انہوں نے گھر کافی سارا مال و متاع ہوتا ہے۔ یہ ماجرا بنیا حضرت عمر ابن خطاب نا، آپ نے یہودی کو قرضہ لینا، آپ نے فرمایا کہ قسم ہے میں نے اس ذات دی کہ جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ بشرہ دے فضیلت عطا کی تھی لا افارقک، میں تیرا اتنے تک جھنڈا نہیں چھڑنا کہ جتنے تک تو میرا قرضہ نہ دے سے۔ یہودی بڑا آکر خانہ، اسے کہ اللہ، اسے کہ کوئی نہیں، محمد کریم نو اللہ جل جلالہ نے بشرت فضیلت عطا فرمائی۔ اور تو انہوں پتہ ہے حضرت عمر ابن خطاب دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا مزاجہ، بعض اوقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے کوئی چھوڑا دیا بھی خلاف شرع کام کرتا فوراً جلالے چاہ جاتے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے جب سنے نا عالم مسالم مرحبا استاد گرامی تشریف لائے نے ماشاء، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنیا کہ میں عمر دے سامنے نبی کریم علیہ السلام دی عزت اور شان دے خلاف گل ہو رہی ہے، میں کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام نو اللہ نے ہر بشر سے فضیلت عطا کی دی ہے، اور یہودی اگوا دے نہیں کوئی نہیں، نبی کریم علیہ السلام نو اللہ نے ہر بشر سے فضیلت عطا کی دی۔ حدیث پاک چوندا فلاطمہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس یہودی نو تھپڑ رسید کر دیتا، تماچا مار دیتا کہ تیری جرت کی میں ہوئی ہے ابن خطاب سامنے ہوئے اور حسنین کریمین دے بابے دی عزت اور عظمت کا انکار ہوئے۔ جدو یہودی نو تماچا لگا، ہن تماچا بھی عام بندے دا نا عمر ابن خطاب دا کہ جنہاں دے بارے حضور فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، کائنات والو شیطان توانو ورغلا لیندا ہے، توانو پھسلا لیندا ہے، توانو راہ راستوں ہٹا لیندا ہے، لیکن میرا ابن خطاب اس کی شان کی ہے ان الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا جتو عمر دا گزر ہو جاتا شیطان و راہ چھوڑ دے۔
ایسا جڑا ہوئے پھر سرکار دی شان دا انکار ہوئے وہ بندہ کیوں چپ رہ سکتا؟ اور عمر نے تھپڑ مار دیتا. ہن یہودی سوچیا عمر دے تھپڑ دا تا مقابلہ نہیں ہو سکتا, میں تھپڑ مارا ہو سکتا اگلے تھپڑ نال میری جان ہی چلی جائے. یہودی روندا چلاندا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں آیا, عرض کرتا ہے حضور میرا مقدمہ درج کرو, میں عمر دے خلاف ایف آئی آر کٹوانی. حضور فرمایا کہ کیتا ہے میرے عمر؟ آدھا ہے کہ میں تہاڈی فضیلت کا انکار کیتا ہے, میں یہ کچھ گل کیتی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سارے بشرا تے فضیلت نہیں دیتی. یہودی دی گل دا مقصد یہ کہ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام تواڈے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل نے, شان والے نے, کمال والے نے. میں اتنی گل کیتی تواڈے ابن خطاب نے میرے چہرے تے تھپڑ مار دیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات منصف کوئی نہیں, حضور جیا عادل کوئی نہیں. اتنے اپنے بھی آندے تو فیصلہ کرواندے, پرائے بھی آندے تو حضور علیہ السلام کو فیصلہ کرواندے. میرے آقا نے حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا عمر چل اس یہودی نو راضی کر, کسی طریقے نال گل سمجھاتا, توجہ نہ مارنا چاہیے. تو توجہ رسول کر دیتا ہے. لیکن اس تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی نو مخاطب ہو کے فرمایا یہودی سن اللہ سلام ہے لیکن میرے امتی نو اللہ نے مسلمان بنا چھوڑیا. اللہ دی ذات کے لئے سلام, اور میری امت المسلمین فرمایا ہے, میری امتی نو مسلمان بنایا ہے. اور پھر میرے حضور فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہر نبی تے جنت حرام کر چھڑی ہے کہ جتنے تک میں جنت وچ نہیں جانا, اور اللہ نے ہر امت تے جنت حرام کر چھڑی کہ جتنے تک میری امت نے جنت جلوہ کر نہیں ہونا. سوال پیدا ہوتا ہے اسی سب تو آخر تے آیا, آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, جناب شیس و یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, الغرض 1,40,000 نفوس قدسیہ کم و بیش جنہاں دے سرا تے اللہ نے نبوت دے تاج سجایا, وہ سارے میرے آقا علیہ السلام تو پہلے جلوہ کار ہوئے, انہاں دی امتاں پہلے آئیں. لیکن جدو حشر دے میدان نفسی نفسی دا عالم ہو سی, سورہ نفسوہ نیزے تو سی, اللہ کی ذات جلال چوسی اور رب فرماسی للہ الواحد القہار. آج کے دی بادشاہی ودن کائنات دیا بادشاہ دے وجودہ تے سناٹا کاری ہوئے سی. اللہ فرماسی للہ الواحد القہار. آج واحد قہار دی بادشاہی اتنے نرم ماحول میرے حضور فرماندے اتنے تک کوئی جنت امت جا ہی نہیں سکتی جتنے تک محمد عربی دی امت جنت نہیں چلی جائے گی. یہ کوئی ساڑھے کمال ہے, ساڑھی نمازہ دے کمال ہے, ساڑھے روزے دے کمال ہے, یا ساڑھے حج اور صدقات و خیرات دے کمال ہے کہ ساتھوں کئی ہزار سال پہلے آنے والے کل حشر دے میدان جنت دے دروازے تک دے ہو سے. لیکن حضور دے غلاموں دے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تصدق نال اللہ نے شان و شان عطا کی تھی. بین نصیر و بین نصیر فرماتے ہر نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ایک بار اچھی اندر سبحان ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کو پوچھا گیا, بڑی مان افروز حدیث ہے اور یقیناً اصلاحی حدیث ہے. حضور علیہ السلام کو پوچھا گیا یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک اور جناب تک ہر نبی ہر رسول جلوہ کار ہو سی, اور ہر نبی اور ہر رسول دی امت اتھے ہو سی. یا رسول اللہ کیا تسی اپنی امت دی پہچان کر لو گے؟ اور دیکھو نا ایک بندے نے واہ واہ مال ڈنگر رکھے ہوئے, 1000 کی تعداد ہوئے, اور پھر وہ کسی ڈنگر مکس ہو جان. اگر بندہ اناڑی ہے انہوں کوئی سمجھ نہیں, انہوں اپنے جانور دوسرے جانوراں تو علیحدہ کرنے مشکل ہو جا سے. صحابی دے دین وچ خیال آیا ہے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ہر آن والا انسان حشر دے میدان وچ کھلوتا ہو سی. عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کیویں پہچان لے سو؟ اے ساڈا غلام ہے محمد وارث, میرا غلام
غلام ہے، حضرت مولانا محمد انور میرا غلام ہے، سیالوی صاحب بھی تشرف ہو دیگر تسی حضور دے غلام بیٹھے ہو، یا رسول اللہ تسی کنے پہچان سو؟ اے میرے غلام نے میرے آقا فرمایا ایک مثال دیتی کری توجہ فرماؤ، حضور فرمایا اگر سارے کالے گھوڑے ہوئے جنہاں دے متھے بھی کالے پیر بھی کالے اور وچ پانچ کلیان گھوڑا کھلوتا ہوئے، پانچ کلیان دکے مطلب ہوتا ہے جیتا پیشانی بھی سفید اور جیتے تھلے پیر بھی سفید، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کالے کٹ گھوڑیاں وچوں پانچ کلیان گھوڑے نو پہچاننا کیا مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ یہ تو بالکل آسان ہے، اس گھوڑے دی اپنی وکھرا انداز ہے، وکھری شیپ ہے، وکھری شکل ہے، وکھرا رنگ ہے، ایک طرف کالے کٹ گھوڑے اور ایک طرف پانچ کلیان گھوڑے، یا رسول اللہ اس کو پہچاننا کیڑا مشکل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جویں پانچ کلیان گھوڑے نو باقی گھوڑیاں وچوں جدا کرنا مشکل نہیں، ان یار میری امت دے افراد نو باقی امتاں دے افراد کو بھی جدا کرنا کوئی مشکل نہیں، یا رسول اللہ وہ دی تا نشانی ہے، وہ دی پیشانی سفید، وہ دے پیر سفید، جناب دی امت دی کیڑی نشانی ہو سی؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت دے وضو دے اعضاء چمکدے ہو سی، کہنے اعضاء وضو دے یعنی پیشانی چمکدی ہو سی، ہاتھ چمکدے ہو سے، اور پھر میری امت دے پیر چمکدے ہو سے۔ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں بڑا خوبصورت نقطہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں ایک تا میں نے دسو میرا سوال ہے کوشچن ہے، کیا پہلیاں امتاں وضو نہیں کر دیا رہیاں؟ یقیناً ہر امت وچ وضو آیا ہے، ہر امت وچ اللہ طہارت رکھی ہے، ہر امت وچ اللہ پاکی دا حکم رکھیا، ہر امت نے وضو کیتا ہے، گل دا مقصد ہے پہلی امتاں بھی وضو کر دیا، اساں بھی وضو کر دیا، لیکن باوجود اس کو وضو کرے انہاں نے اعضاء نہیں چمکدے اور اسی وضو کریے تو ساڈے اعضاء چمکدے، پتہ لگا اے ساڈا کمال نہیں کہ حشر دے میدان ہی ساڈے اعضاء پہ چمکدے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت کا کمال ہے، یہ تا کمال ہے حضور دی نسبت کہ ساڈی نسبت آقا کریم علیہ السلام نال ہوئی ہے، ساڈا تعلق حضور علیہ السلام نال ہویا، اور یاد رکھو جدوں ماڑی شے دی نسبت چنگی شے نال ہو جاندی وہ شے پھر ماڑی نہیں رہندی، وہ شے چنگی ہو جاندی۔ میں ایک مثال عرض کراں، اللہ دا قرآن دا بل عادیات ضبحا فالموریات قدحا، فرمایا قسم ہے انہاں گھوڑیاں دی کہ جدوں میدان جہاد جاندے پھر انہاں دے ساتھ تیز ہوندے اور پھر ہپ ہپ دی آواز آندی، تیزی سانس دی اللہ قسم اٹھائی اور فرمایا فالموریات قدحا، جدوں گھوڑے چل دے پھر پتریلی زمین تے انہاں گھوڑیاں دے سونگ ٹکراندے، ہوندا کہ وہ سونگ جدوں پتریلی زمین تے ٹکراندے انہاں دے سونگاں وچوں چنگاری اٹھدی، اللہ فرماتا مینوں چنگاری دی قسم ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ جل جلالہ نے ایک جگہ تے گھوڑے دے ساہ دی قسم چاہیے، دوسری جگہ تے گھوڑے دے سنگے جو جدرن والی چنگاری دی قسم چکی ہے، حالانکہ وہ ذات بے نیاز ذات ہے، اور ویکھو تے ساہ بھی انسان دا نہیں گھوڑے دا ساہ ہے، اور چنگاری دی بھکت حیثیت کے وے، لیکن وہ دے باوجود بھی میرے اللہ نے سانس دی قسم اٹھائی پھر چنگاری دی قسم اٹھائی، سوال پیدا ہوتا ہے کون ہے؟ جواب ہوتا ہے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ افراد ہیں جنہاں نبی کریم علیہ السلام دی صحبت وچ اپنی زندگی گزاری، حضور دی معیت وچ رہے نے، جنہاں نے شب و روز آقا علیہ السلام نال گزرے، جدوں گھوڑے تے چڑھے ابو بکر دا گھوڑا ہے یا عمر دا گھوڑا ہے یا عثمان دا گھوڑا ہے یا حیدر دا گھوڑا ہے یا طلحہ تے زبیر دا گھوڑا ہے یا عبد الرحمن بن عوف دا گھوڑا ہے یا سعد بن ابی وقاص دا گھوڑا ہے یا حبشے دے بلال دا گھوڑا ہے یا روم دے صہیب رومی دا گھوڑا ہے یا فارس دے سلیمان فارسی دا گھوڑا ہے، جدوں میرے محبوب دے صحابہ گھوڑے تے چڑھے کبھی بدر وچ گئے، کبھی احد وچ گئے، کبھی خندق وچ گئے، کبھی قیصر تک گئے، کبھی کسرا تک گئے، کبھی نجاشی تک گئے، اللہ دا قرآن آتا ہے میں گھوڑے دے سانساں دی قسم ہے، گھوڑے دے پیراں وچوں نکلن والی چنگاری دی قسم ہے، میں کہ چنگاری دی قسم کیوں چکی ہے مولا؟ جواب یہ آئے کہ تعلق گھوڑے نال ہے، گھوڑا کیڑا وہ دے تے چڑھیا صحابی، ہن میرے نتیجے
پیا کٹن دیو کہ گھوڑا کہ صحابی چڑھے کہ اللہ نے وہ چنگاری اتنی پیاری لگ دی وہ سا اتنا پیارا لگتا ہے کہ رب قرآن ایک قسم چکتا ہے اور بڑے تنات پڑھے لکھے کہ پیر سیال دی نگری نال تعلق رکھن والے افراد اور اشخاص موجود ہو میں آکھا کہ رب نے چنگاری نال اتنا پیار ہے تو مجھے میرے رب نے سم نال کتنا پیار ہو سی جے سم نال پیار ہے تو مجھے گھوڑے نال کتنا پیار ہو سی جے گھوڑے نال اتنا پیار ہے تو مجھے چڑھن والے صحابی نال کتنا پیار ہو سی تو یہ دی وجہ تو مجھے صحابی بڑے آئے دس مر محمد رسول اللہ نال کتنا پیار ہو سی پتہ کیا لگتا ہے کہ ساڑی خوش نصیبی ہے کہ ساڑی خوش بختی ہے کہ ساڑا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہویا ہے گرامی قدر سامین حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا ایسا ذکر ہے حضرت صاحب جویر البحار فرمان دے کل مطر یمتر الصحاب لیس لہو من لئنہو من مائہی اسی حضور علیہ السلام کا ذکر کر دیں دعا کرو ساڑیاں زبانہ ہمیشہ حضور کے ذکر امتان رہے اکو آمین ماشاءاللہ محمد نسیم سید محمد نسیم شاہ صاحب سیالوی دی تشرفو زینت محفل بنے اہلم و سالم مرحبا اللہ تعالیٰ آپ نے علم وچ عمر مزید برکت عطا اکو آمین تو گرامی قدر سامین اسی سرکار دو عالم علیہ السلام نے ذکر موجود ہاں اور ساڑی خوش نصیبی ہے صاحب جویر البحار فرمان دیں کہ یہ کوئی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کوئی ساڑا احسان نہیں کہ اسی حضور کا ذکر کر رہے ہیں کیوں جویں کہ عزیز شعر پڑھ رہے ہیں کہ زمین و زمان بولو تمہارے لیے اونچی کر کے خود زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام چنین و چنا بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کہ حشر میں میدان ہے یا رسول اللہ کا رسا اٹھ رہا ہے وہ بھی تو آنے واسطے اور میرے اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان فرما دے فقط اتنا سبب ہے ان اطاعت بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اعلیٰ حضرت چھوٹے برا فرما دے اللہ جل جلالہ ازلی ابدی علم دا مالک وہ دے سامنے کیڑی مشکل ہے گناہگاراں نو دوزخی سٹ دے وے تے جنت والیاں نو جنت دا روانہ چ کرے اللہ جل جلالہ نے اوتے حساب و کتاب واسطے ترازو قائم کرنا ہے باقاعدہ عملاں دا تول ہونا ہے بدیاں ایک سائیڈ تے نیکیاں ایک سائیڈ تے گناہگار ایک سائیڈ تے نیکوکار ایک سائیڈ تے حضرت امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماندے فقط اتنا ایک سبب ہے ان اطاعت بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے جڑے آج اے بابانگے ڈول دعوے کر دیں خدا ہی سب کچھ کر سکتا ہے کوئی نبی ہوئے کوئی ولی ہوئے کوئی غوث ہوئے کوئی کتاب ہوئے کوئی ابدال ہوئے کوئی اوتاد ہوئے کوئی غوث اعظم ہوئے پاوے کوئی چشتی سلسلے نال تعلق رکھتا ہے تے پاوے کوئی نقش بندی نال تے پاوے کوئی قادری نال کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ جل جلالہ نے حشر کا میدان برپا کر کے اتنے جنتیاں تے دوستخانوں اکٹھیاں کر کے پھر میزان قائم کر کے ترازو قائم کر کے میرے رب نے اتنے ہر شے تولنی حالانکہ انہوں تولن کی کوئی ضرورت نہیں وہ ساڈا اول بھی جانتا ہے ساڈا آخر بھی جانتا ہے ساری زندگی کے اعمال صالحہ بھی جانتا ہے اور اعمال جڑے بدکار ہیں وہ بھی جانتا ہے لیکن وہ دے باوجود اللہ حشر کے میدان میں تولنے کیوں فقط اتنا سبب ہے ان اطاعت بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے رب آج دسنا یہ چاہتا ہے آج انہاں جنت جانا ہے کہ جنہاں دا تعلق مصطفیٰ دے قدمہ نال ہویا ہے اور یا انہاں دے نال ہویا ہے جنہاں دی نسبت حضور نال ہے کسے دا تعلق حضور علیہ السلام نال ہویا ہے وہ پیر سیال بنیا ہے کسے دا تعلق ہویا وہ گھوڑے دا تاجدار بنیا کسے دا تعلق حضور دی نسبت نال ہویا ہے حضور دی چوکھٹ نال ہویا ہے کوئی تے بنیا مہار شریف دا سجادہ نشین کوئی بنیا جناب والا اجمیر دا سجادہ نشین آج وہ سارے اولیاء تے سارے صلحاء تے سارے شہداء اکٹھے ہو رہے کہ جڑے آجاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اتنا دے قدمہ میں جناب مخلوق لیا کے دسنا ہے اور دسو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا انہاں دے منر والے اولیاء آج کچھ کر پہ سکتے ہیں یا نہیں آج چھٹکارا انہاں مل رہا ہے اور جنہاں دا تعلق مصطفیٰ کریم دی چوکھٹ نال ہو رہا ہے یا
یا اللہ والے دی چوکھٹ نال ہوندا ہے نامی قدر سامی اسی حضور کا ذکر کرتے ہیں یہ کوئی سادہ احسان نہیں تسے آسمان دنیا تے کدی بدل بنتے ویکھے پریشان بیٹھے ہو کو سبحان اللہ ایک مثال عرض کراں بدل ویکھے دی آسمان دنیا تے یہ بارش آ کے برسان دے ٹھنڈ پہ جاندی اور علامہ رمضان صاحب کے پچھلے دن حدیث بیان کی تھی بڑی پیاری کمال دی کہ حضور فرمانا رحمت و محدات کہ میں رحمتا ماز رحمتا کئی ایسی چیزاں ہوندیاں کہ جڑی ابتدا رحمت ہوندی ہے انتظامت بنے مثال دے طور تے جدوں فوار آوے نا چھوٹی چھوٹی بارش دے چھوٹے چھوٹے قطرے تے گرمی دی شدت ہوے تے پھر جدوں او فوار دے چھوٹے چھوٹے قطرے آندے تے دل نوں ٹھنڈ پوندی کہ کوئی نہیں پوندی جو اوہ فوار دا دن اگے مزید لگی رہے اور یالا باری شروع ہو جاوے موسلادھار بارش گلیاں جل تھل زمیناں جل تھل باہر جان نو مشکل ہو جاوے ادھر جھولیاں چک چک کے آنے میرے اللہ ہائی ترامت اور مہربانی کا ڈاک دے ہون زامت بن گئی ہے پتہ لگا وہ ابتدار رحمت آئی ہون زامت ہو گئی ایک مثال حضرت رہے فرمائی آئی آدھی میں مثال دے طور تے ہوا ہوندی ابتدار بھلے دے رحمت ہے جدو جکھر تے ہنیری ہوئے تو ادھر زامت ہوندی جدو پلیٹا ہی نال اڑا کے لے جاندی تری مثال حضرت رہے دیتی ہے پتر جدو جمدہ ہے نانکے دادکے مٹھائیاں بڑے اندر باپ نو خوشی تے ماں نو خوشی پتر آ گیا ہے اللہ دی نعمت تے رحمت آ گیا ہے جدو پتر جوان ہوندا ہے 10 سال گزر جاندے 20 سال گزر جاندے وہ پتر جدو باپ دے گربان وچ ہاتھ پا چھوڑدا ہے لوگ آتے ہن رحمت نہیں رہیا ہن زحمت ہو گیا ہے پتہ لگا ہر چیز وچ اگر رحمت والا پہلو ہے نال زحمت والا پہلو ہے لیکن آپ کو دسا مصطفی کریم دی ذات فرمان لگے تو طیف دے بازار وچ نہ لے کے چلنا جدو طیف والے پتھر مار دے لو لہان کر دے آپ کے سرے انواری جو خون نکلتا ہے تے پیرا دیا ایڑیاں تک رواں ہو جاتا ہے جبریل آ گئے میکائیل آ گئے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرڈر دے ہو تے طیف والے رو تباہ تے برباد کریے آرڈر تے رحمت والی زبان بولی رحمت للعالمین آقا بولے پتھر مارن والے رو دعا دین والے بولے اور اپنے دشمنوں دے تلے کملی بچھان والے زہرا دے بابا بولے میرے حضور فرمایا جبریل تو بھی جا میکائیل تو بھی جا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے انہاں نو کہ پتہ میرا چہرہ والدحا جائے میری ظلف واللیل میرا سینہ نم نشرح دے آپ نے فرمایا جبریل چلا جا فرمایا ایک ویلا سے اولادا طیف والے دیوں سے تے کلمہ میں محمد عربی دا پڑھ دیوں سے اللہ تعالیٰ ہون طیف لے جائے اتھے ہون بہار ہی بہار ہے اذانہ دی آوازہ نمازہ دی آوازہ آخری گالے نات خان صدیق جلوہ دار ہو چکے اور میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا میں جیری گالی کی تھی بدل آلی کہ بدل آوے تے بارش آ کے وساندہ ہے اور جڑے لوگ سائنس پڑھے ہوں جدو بدل آتا ہے نا بدل بارش برستی جڑے لوگ سکول پڑھے ہوتے انہاں کو پوچھا کہ یہ بدل بڑھتے کیویں لوگ آتے ہیں بدل اس واسطے بڑھتے ہیں کہ پانی چ بخارات اٹھتے اٹھتے پانی چ بخارات اٹھتے اور پھر آسمان دنیا دے بدل بن جاندے مطلب کہ میں سوکھی جی گل سمجھا دے آخری گل ہے کہ توجہ نہ سن سو میں ایک چھوٹے سا جی تسی گلے بیٹھے رہے میں اگلی حدیث شروع کرتے سویں رکی آپ سبحان اللہ اچھا بدل بن دے اور بدل کتو بخارات اٹھ دے سمندر آئی چو دریاما آئی چو بخارات اٹھے آسمان دنیا تے بدل بن گئے پھر انہاں آکے بارش برسا دیتی اور اگر کھلوہ او بدل آکے دریا نو یا آکے سمندر نو میں تیرے تے بڑا احسان کیتا ہے وہ آکے بھائی کیڑا احسان کیتا ہے جی میں تینوں بارش دے قطرے دے کے جا رہے ہیں یہ میری تسا گل دا مول پایا تے یقینا سمجھ گئے ہو سو کیا اے او گل بدل جیڑا ہے اس سمندر یا دریا نو کر سکتا ہے کرن دا مجاز ہے وہ سمندر یا دریا زبان حال نال کہہ سکتا ہے اپنی اوقات وچ رہو کہ جڑے 2-4 قطرے مینوں دے گیا کو گھروں لے آیا میرے چوتا بخارات اٹھے آنے بخارات اٹھے آسمان دنیا تے بدل بن گئے اگر میرے جو لین والا پانی اگر تو دوبارہ میں نے چند قطرے دے کے گیا ہے تو ہون آکر خان ہو گیا ہے یا
برسا گیا سمندر نو آکھے یا آکھے دریا نو تے دریا کہہ سکتا ہے اپنی اوقات وچ رہ میاں جیڑا کوئی تو نہیں پھرنا ہے میرے تو اٹھے یار بخارات جڑے آسمان نے دنیا تے بدل بڑے ہیں میں ہن نتیجہ یہ دیتا ہے اگر ساری زندگی سارے وجود میں مصطفیٰ کریم واسطے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یا ساری زندگی ساریاں زبانہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا ورد کر دیا رہے تو مطلب تیرے ذہن دے کسے گوشت خیال آ جاوے میں تو بڑا وڈا کام کیتا ہے کہ میں حضور کا ذکر کیتا ہے حضور نے تیرے دولت و آواز آتی میرا امتی اگر رب نے تینو زبان میں دیتی ہے میں مصطفیٰ دے صدقے عطا فرمائی اور اگر وجود جانے یہ بھی کہنے صدقے وے حضور کے صدقے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور آخر میں اکثر جا کرتے اس ربیع الاول تے شعر پڑھے جڑے میں تانوں بھی 2 منٹ سناونے اور پھر نعت خوان میں یہ آدھا ہونا انسان نو اللہ دی بارگاہ وچ حضور دا عشق منگنا چاہیے یہ منگنا چاہیے بولو بولو سمجھ آئی تے منگنا چاہیے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے انہیں ایک استغاثہ پیش کیتا وہ میں جناب دی سماعتاں دی نظر کرنا چاہنا اور دوسری نال محبت نال پڑھ لے آئے ہو سکتا ہے راتی سمو تے مدینے والے دی زیارت نصیب ہو جائے حضرت خواجہ غلام فرید فرماندے نے ایک واری لنگیا تو ساڈی جاتے میں داریاں کرے سکا لہا کے ایک واری لنگیا تو ساڈی جاتے میں داریاں کرے سکا لہا کے اور جدو مہمان آنے تے بندہ کے پیش کرنا ہے میں کے پیش کر سا فرمایا پھل پان مصری الچیاں منگے سو اترے گلاباں مل مل دھوے سو اترے گلاباں مل مل دھوے سو تنگی کرے سو تے سرما پڑے سو کول بٹھے سو دولا بنا کے ایک واری لنگیا تو ساڈی جاتے میں داریاں کرے سکا لہا کے تے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لک لال نیلم تے پکھراج ہیر گل سمجھو حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے سوٹی کے نوا دینا کھونڈی نو اور چیرے کے نوا دینا دستار نو ہندوستان دے 2 شہر میں شملہ اور جے پور خواجہ غلام فرید عرض کرتے یا رسول اللہ کدی غلام فرید دی کلیت دے جناب قدم رنجا فرماؤ تے میں کھونڈی دے ساتھ شملے دی تے جے میں دستار دے ساتھ جے پور دی فرمایا شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لک لال نیلم تے پکھراج ہیرے پونجتے غریباں پر دل تعمیرے پونجتا غریباں پر دل تعمیرے پونجتا غریباں پر دل تعمیرے جو چیز دے سارا جا کے ایک باری لنگیا تو ساڈی جاتے میں داریاں کرے سکا لہا کے آخری شعر تقریر ختم ہو گئی فرمایا زوری جوے سو ونجانے نہ دے سو کو سبحان اللہ ماشاءاللہ ملک پاکستان دے عظیم نعت خان بھی جلوہ دار ہو بڑی گل تے میرا شعر بھی آخری اچھا کو سبحان اللہ فرمایا زوری دے ویسو بنجھن نہ دے سو گل پاپٹ کا
सो आप चले सो ते मैं ना उठी सो रज रज विक सो सिक्का लहा के एक बारी लंघ गया तू साडी जाते मैं दारियां करे सा सिक्का